السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو بائیڈن نے جو اسپیچ دی۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں انور اقبال صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ تو انور اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا۔ مہربانی جناب۔ انور صاحب، اسپیچ سنی ہم نے، ایک بڑا کلیئر میسج دیا، اور جو پوری دنیا جو ہے میرا خیال ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی تقریر کا انتظار کر رہی تھی، وہ کیا کہیں گے۔ اور انہوں نے ایک چھوٹی سی اسپیچ میں ان کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے جو جملے کہے اس پہ کیا دنیا کو میسج دیا، کیا طالبان کو میسج دیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کو بھی بغیر کچھ کہے میسج دیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو دنیا اور انڈیا اور پاکستان کو یا طالبان کو میسج دینا اس تقریر کا مقصد نہیں تھا۔ اس تقریر کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا کہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں، اس کا جواب دیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے امریکہ میں کہ یہ صدر بائیڈن نے جس طریقے سے فوجوں کا انخلا کیا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت ساری دنیا میں امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ 20 سال تک ہمارے فوجی وہاں لڑتے رہے، ٹریلینز آف ڈالرز ہم نے خرچ کر دیے، اور کھربوں ڈالر، اور 2400 کے قریب ہم امریکی فوجی وہاں مارے گئے، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، اور ان کی بعض جو باتیں وہ درست تھیں۔ انہوں نے کہا بھائی فوج میں لے کے نہیں گیا تھا، اور نہ فوج نکالنے کا فیصلہ میں نے کیا۔ فوج صدر بش کے زمانے میں گئی تھی، نکالنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ نے کیا تھا، فوج میں اضافہ صدر اوباما نے کیا تھا، کمی بھی انہی کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، ٹرمپ نے اس کو مزید کم کیا اور اتنا کم کر دیا تھا کہ پھر وہ فوج انفیکٹو ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ بات یہ ہے کہ فوج تو امریکہ، ظاہر امریکہ کے جو ریسورسز ہیں تو امریکہ چاہتا تو 20 سال اور فوج رکھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے بات یہ کی کہ اس کے بعد، کیونکہ یہ بات تو اب امریکی جو تجزیہ نگار ہے وہ بھی کہنے لگے تھے کہ جو ہماری پہلی کوشش تھی، جب ہم کہتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم افغانستان جو ہے ایک بٹی ہوئی ٹرائبل سوسائٹی ہے، وہاں ہم نیشن بلڈنگ کریں گے، اس کو ایک قوم بنائیں گے، ایک افغان قوم بنے گی جو متحد ہو کے یکجہتی کے ساتھ سوچے گی اور عمل کرے گی، تو وہ تو نہیں بن رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم 20 سال بیٹھے رہتے، جب بھی یہی صورتحال ہوتی اور طالبان ہی آتے یا طالبان کی جگہ جو بھی ایک فورس جو ہوتی جو ریزسٹ کرتی ہے امریکہ کو وہی آتی، اس کے علاوہ کوئی اور فورس بن نہیں سکی تھی، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید 20 سال بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، فوج کو ہٹا لیا جائے۔ لیکن پھر بھی ان پہ تنقید رہے گی کہ 20 سال کوئی بیٹھنے کو تو آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو اس طرح وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایک فریش اسٹارٹ ملا تھا، حکومت میں تبدیلی آئی تھی، آپ کے پاس ایک اچھا بہانہ تھا، اس کو آپ کر کے آپ کہتے کہ ہم فوج بلا لیں گے، ہم ڈیٹ نہیں دیں گے کس دن بلائیں گے، جب ہم نے ضرورت محسوس کری بلائیں گے، اور اس کے بعد آپ 1.5 سال لگا کے ایک مستحکم حکومت چھوڑ کے وہاں جاتے۔ لیکن پھر صدر بائیڈن والی بات آ جاتی ہے کہ یہ بھی کر کے دیکھا، افغان حکومت نہیں بن سکی۔ انہوں نے 2 باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جو حکومت کا یہ حال ہوا کہ جیسے پہلا پریشر پڑا تو حکومت ہم سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے، لیکن خود ہی چھوڑ کے بھاگے افغان صدر جو اشرف غنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سب نے یقین دلایا تھا کہ 3 لاکھ کی ہم نے فوج بنائی تھی، جب افغانستان میں کبھی اتنی بڑی فوج نہیں تھی، ان کو جدید ترین ہتھیار دیے تھے، ہر طرح کی ٹریننگ دی تھی، کبھی افغانستان میں ایئر فورس نہیں تھی، ان کو ایئر فورس بنا کے دے دی جو کہ طالبان کے پاس نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو لڑے نہیں، لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو لڑنے کی جو قوت ہوتی ہے، قوت ارادی جو ہوتی ہے، وہ قوت ارادی ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ لڑتے۔ تو جو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک ہارڈ ویئر کی طرح، ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا، ہارڈ ویئر کی طرح ہوتا ہے کمپیوٹر کے، کہ وہ ایک کھوکا پڑا ہوا ہے، لیکن جب تک سافٹ ویئر اس میں نہ ہو تو کھوکا چلتا نہیں ہے، اور وہ جو قوت ارادی ہے وہ یہ سافٹ ویئر ہوتی ہے۔ تو افغان فوج سے سافٹ ویئر مسنگ تھا، اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح کیوں لڑے۔ ایک امریکی جو سابق سفارتکار ہیں رچرڈ آرمیٹیج، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ بھئی ان کے جو کمانڈرز تھے وہ ایسے تھے کہ اپنی تنخواہ، فوج کو پوری تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ کیا لڑتے۔ اب اس میں جو صدر بائیڈن نے بات کی کہ جو فوج اس طرح میلٹ ہو گئی، بالکل مقابلہ نہیں کیا، اس کی وجہ تھی عاصم، اگر ذرا غور سے دیکھیں نا، ہم جو اس طرح جذباتی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم
کبھی کہتے ہیں امریکہ کی فتح ہو گئی، کبھی کہتے ہیں امریکہ کی شکست ہو گئی. ہوا کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی جو فوج تھی وہ فوج نہیں تھی، روایتی فوج نہیں تھی جس طرح دنیا میں فوج ہوتی ہے. اب دنیا کی فوج کیسے ہوتی ہے؟ مثلاً ایک بریگیڈ ہے، بریگیڈ کا ایک انچارج ہوتا ہے، بریگیڈیئر کمانڈر ہوتا ہے. وہ جو کمانڈر ہوتا ہے، اگر آج بریگیڈیئر اے ہے، پاکستان ہو کہ امریکہ ہو کہ برطانیہ ہو کہ انڈیا ہو، اگر آج بریگیڈیئر اے لگا ہوا ہے تو اگلے سال وہاں بریگیڈیئر اے نہیں، بریگیڈیئر بی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بریگیڈیئر سی ہوتا ہے. لیکن اس بریگیڈیئر کے آنے جانے سے بریگیڈ کو فرق نہیں ہوتا، وہی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک نیا کمانڈر آ جاتا ہے. یہاں جو کمانڈرز تھے وہ تھے جو اپنی ٹروپ ساتھ لے کے آتے، یعنی ان کی خاندانی سپاہی تھے، جو ان کا تعلق ان کے علاقے، ان کی ٹرائب، ان کے گروہ سے تھا، اور وہ صرف اس کے لائل تھے اور کسی کے لائل نہیں تھے. نہ وہ افغان فوج کے لائل تھے، نہ وہ افغان صدر کے لائل تھے، وہ اس کمانڈر کے لائل تھے، چاہے وہ کمانڈر کوئی بھی ہو. تو یہی وجہ کہ آپ دیکھیں جن کے ڈیفنس منسٹر تھے جنرل محمدی، وہ یونیفارم میں جنرل ہیں اور 80 سال کے ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کا تو کنسیپٹ نہیں ہے، وہ بھی 70 سال کے ہو گئے ہیں، 70 سال کے وہ سے اوپر ہیں. وہ دوسرا وہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ بھی ریٹائر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاندانی ٹروپس ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کسی زمانے میں بر صغیر میں ہوتا تھا، نواب ہوتے تھے، ان کا مطلب ہوتا تھا 5,000 10,000. یہ 5,000 10,000 جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جن پہ بادشاہ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آپ جو ہیں 10,000 یا 5,000 ٹروپس فراہم کریں گے ہمیں. ایک اور تقریر میں انہوں نے بات کہی کہ ہم افغانستان کی ترقی میں جو ہے اس کا ساتھ دیں گے. اسی طرح کے جملے انہوں نے 2-3 کہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کریں. کیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے طالبان کو؟ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ کہنا مشکل ہوگا کہ طالبان کو ریکگنائز کریں گے یا نہیں کریں گے. ابھی تو ریکگنائز نہیں کرے گا امریکہ. لیکن اس وقت ہوا یہ ہے کہ امریکی انخلا کے بعد سے جو ہے نا گیم جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. جو زمینی جو صورتحال ہے اس حوالے سے اس وقت پاکستان کا وہاں پر ہینڈ ہو گیا ہے، اور جو سفارتی حوالوں سے اس وقت چائنا نمبر 1 اور اس کے بعد رشیا، ان کے ہاتھ میں گیم ہے. اگر چائنا اور رشیا ریکگنائز کر لیتے ہیں طالبان گورنمنٹ کو تو پھر پاکستان بھی کر لے گا، ایران بھی کرنے کو تیار ہے، اور آہستہ آہستہ اور ممالک بھی جو ہیں وہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی صورت پھر یہ ہوگی کہ پھر آہستہ آہستہ ایک سلسلہ چل نکلے گا. اگر چائنا اور رشیا نہیں کرتے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اور امریکہ اب اس میں یہ چاہے گا کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ امریکہ دشمن حکومت نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ان کے اس سے تعلقات ہوں. تو امریکہ نے کل ایک اعلامیہ بھی ظاہر کیا تھا جس میں 20-25 ملکوں کے دستخط بھی تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ انسانی حقوق کی پاسداری کریں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور ٹیررزم کو ڈسکریج کریں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کو تیار ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کچھ اس طرح کی شرائط منوا کے تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا. امریکہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں دوبارہ ایک اینٹی امریکن گورنمنٹ آ جائے، اور اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ سفارتی راستہ ہے، کہ اب فوج تو ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر طالبان نے عقل مندی سے کام لیا، جو کہ اس دفعہ لگتا ہے کہ شاید وہ لیں، تو پھر ان کی حکومت کو ریکگنیشن مل سکتی ہے امریکہ سے بھی، چین سے بھی اور روس سے بھی. اچھا، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ طالبان صورتحال کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب یہ 2 سوال اور میرے ہیں. ایک سوال یہ کہ اب آپ اس کو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان یہ وار جیت گیا ہے. ہم نے ایک عجیب سا ایک جو شاہ محمود قریشی کا بھی 10-12 یا 20 دن پہلے کا بیان تھا کہ طالبان کے بارے میں کہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 2-3 دن کے واقعات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی اسپیسز پہ بھی اسپیشل اسپیسز کریٹ کی گئی ہیں، اور جس میں شادیانے بج رہے ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں لوگوں کو. یہ کون سا اسپیکٹ ہے؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ جو پاکستان دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ایکسٹریم پہ ہوتا ہے دونوں طرف. یا مکمل مخالفت کریں گے یا مکمل حمایت کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں
کم دیکھیں عوام کا ریئیکشن تو میٹر نہیں کرتا نا، عوام اگر خوش ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن حکومت کو خاص طور پہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بدلے گا۔ ممالک کو احتیاط سے اور ساری صورتحال دیکھ کے، ارد گرد کے حالات دیکھ کے، دوسرے ملکوں کا رویہ دیکھ کے بیانات دینے چاہیے۔ یہ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست کے کسی عہدیدار کا بیان جو ہوتا ہے بڑی اہم بات ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بار بار یہ ہر معاملے میں ایسی غلطی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ امریکہ دیکھ لیں کتنی احتیاط سے کام لے رہا ہے، وہ ہر دفعہ طالبان کو جب کوئی کرٹیسائز کرنے ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، امداد بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا رویہ رکھنا خیال چاہیے۔ رکھنا چاہیے۔ ہاں اچھا انور صاحب، آخری کوشچن، ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے خبروں میں آنا شروع ہوا، ایئرپورٹ کے اندر جہاز کے جو اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین ٹی وی پہ کہ جہاز کے اوپر لوگ بیٹھ گئے، پھر جہاز سے گرے بھی لوگ، پھر مختلف ایک جہاز آتا تھا تو ہزاروں لوگ اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جو مس ہینڈلنگ ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا کابل کے اندر ہر شخص باہر جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے، بڑے لوگ بھی دیکھے، کیا کہیں گے کہ کیا مطلب جبکہ طالبان جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کسی ایسے قسم کا تشدد نظر نہیں آیا ہے جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا، لیکن ابھی جو ہے بالکل پولائٹلی طریقے سے وہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسی کیا لوگوں کو پریشانی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ جی عاصم، اگر پاکستان سے فلائٹ جا رہی ہے امریکہ کے لیے اور آپ یہ محسوس کریں گے اگر آپ جہاز میں چڑھ جائیں کسی طرح تو وہاں پہنچ جائیں گے، نہ آپ سے ویزا مانگا جائے گا، نہ کچھ ہوگا، آپ پناہ مل جائے گی ہے، تو پاکستان میں بھی یہی منظر ہوگا، حالانکہ وہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ کون ہے جو امریکہ نہیں آنا چاہتا؟ اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وہ نہیں تھے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو امریکی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری فوج کے ساتھ کام کیا، ہماری ایمبیسی کے ساتھ کام کیا، امریکی اداروں کے ساتھ کام کیا، ہم امیگریشن ویزا دے کے بلائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عام لوگ بھی تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح اگر جہاز میں گھس جائیں تو ہم امریکہ پہنچ جائیں گے۔ تو بھائی وہ تو ایسا نہیں ہونا تھا نا، ہونا تو یہی تھا جو ہوا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے، تو بالکل وہ تو اپنا پہلے اس کا کیس دیکھیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایئرپورٹ پہ ویزا آفیسر بٹھا دیے ہیں اور ان کو فیصلہ کریں گے اور ان کو لے آئیں گے۔ انہوں نے آج بھی کہا ہے، بالکل آج کی ہاں اسپیچ میں بھی کہا ہاں ہے۔ کہ ان کو لائیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں لائیں گے کہ ہر کسی کو آنے دیں۔ اچھا ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا ہمارے جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو تقریر کی اور اپنے عوام جو انتظار کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے کیا وہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صحافیوں کی بھی آوازیں آئیں جو سوال پوچھنا چاہتے تھے، لیکن وہ خطاب کرنے کے فوراً بعد وہاں سے چلے گئے۔ تو ہم جو ہے گائے بگائے انور اقبال صاحب سے ان کا تجزیہ لیتے رہیں گے۔ انور اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ تو ناظرین کل پھر ملیں گے اور ایک اور تجزیے کے ساتھ۔ عاصم صدیقی اور انور اقبال کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.